सब्सक्राइब कीजिए आज़ादारी जंक्शन को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। تو وہ لوگ جنہیں اس الیکشن میں ووٹ دینے کا حق حاصل ہے ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وسیم رضوی کو ووٹ دینا حرام ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ مومنین کرام، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جسے خلاق کائنات نے اپنے ملک مقرب جناب جبرائیل امین کے ذریعے سے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور یہ ذمہ داری بھی لی کہ کوئی اس کو نہ مٹا سکتا ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی اس کی مثال لا سکتا ہے۔ یہ چیلنج کہ اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، پیغمبر کے زمانے سے لے کے آج تک قرآن مجید میں موجود ہے، اور عرب سے باہر کے لوگوں کی تو حیثیت کیا ہے، عربی زبان کے جاننے والے، اس کے ماہرین اور خود عرب کے رہنے والے بھی اس کا جواب نہیں لا سکے، اور انہیں یہ اقرار کرنا پڑا تھا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ دنیا میں فتنہ انگیزیاں ہوتی رہتی ہیں اور شیطان لوگوں کے چکر میں لگا رہتا ہے، ہمارے ملک میں اس وقت پھر ایک فتنہ سامنے ہے جو وسیم رضوی جیسے ناکارہ انسان نے کھڑا کیا ہے، جس کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید میں 28 آیتیں یا 26 آیتیں زیادہ کر دی گئی ہیں جو مسلمانوں کے 3 خلفاء نے اپنے زمانے میں اپنے اقتدار و سلطنت کو وسعت دینے کے لیے اپنی طرف سے بنا کر گویا قرآن مجید میں داخل کر دی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں کسی بھی طرح کی کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اگر وہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اس کے سلسلے میں کوئی انسان کسی ایک لفظ کی تبدیلی یا ایک لفظ کی کمی یا ایک لفظ کی زیادتی کا قائل ہو جائے تو وہ انسان مرتد ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ کام کرنے کے بعد اور یہ اقرار کرنے کے بعد، یہ دعویٰ کرنے کے بعد کہ 26 آیتیں قرآن مجید میں اپنی طرف سے لوگوں نے بڑھا دی ہیں، وسیم رضوی دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، مرتد ہو گئے ہیں، اور ان کا اب اسلام سے یا شیعت سے یا مسلمانوں سے یا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا ہے۔ اب ادھر سننے میں یہ بات آئی ہے کہ شیعہ وقف بورڈ اتر پردیش کا الیکشن بھی ہونے والا ہے اور وہ اس میں کھڑے بھی ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ کسی بھروسے پر کھڑے ہو رہے ہوں گے۔ ہمیں جو بات یہ کہنی ہے وہ یہ ہے کہ جب وسیم رضوی شیعہ ہی نہیں رہے، مسلمان ہی نہیں رہے، تو پھر انہیں وقف بورڈ کے الیکشن میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اگر وہ جبراً
کھڑے بھی ہو رہے ہوں اور لوگ ان کا ساتھ بھی دے رہے ہوں، تو وہ لوگ جنہیں اس الیکشن میں ووٹ دینے کا حق حاصل ہے، ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وسیم رضوی کو ووٹ دینا حرام ہے، اور وہ اگر ان کو ووٹ دیتے ہیں تو ایک فعل حرام کریں گے، ایک دشمن شیعت اور دشمن اسلام کو یہ موقع دیں گے کہ وہ مزید اسلام کی توہین کرے، شیعت کی توہین کرے اور لوگوں کے ایمان کو خراب کرے۔ ہم پھر ان لوگوں کو باخبر کرنا چاہتے ہیں کہ جو اس الیکشن میں شیعہ وقف بورڈ کے الیکشن میں ووٹ دیں گے کہ وسیم رضوی کو ووٹ دینا حرام ہے، اس لیے کہ وہ مرتد ہو چکا ہے اور دائرۂ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد